اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 لفظی ترجمہ ہے فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس میں سے کانا وہ دونوں تھے فیہ جس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبطوا تم سب اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعضٍ بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ٹھہرنا ہے و متاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک۔ با محاورہ ترجمہ ہے تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 35 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دونوں کو جنت میں بسایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جہاں سے چاہو خوب کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان جو آدم کا ازلی دشمن، اس نے مختلف طریقوں سے آدم کو پھسلانا شروع کر دیا۔ طریقہ کار کیا تھا؟ جو ہمیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ملتا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرم گاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے یعنی شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو درخت کا پھل کھانے کے لیے اس کی کشش دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے خوبصورت ترغیبات دلائیں۔ دوست کے روپ میں وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، امیدیں دلاتا ہے اور یوں بہکا کر اپنے جال میں پھنسا کر جنت سے نکلوا دیتا ہے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا کہ تمہیں یہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی کہ تم پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اس طریقے سے، اور پھر یہ کہنا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے جھانسے میں آ گئے، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ پھر فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا اور اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکلوا دیا۔ تو آدم کی طرح ابن آدم کے بھٹکنے کا آغاز بھی ادھر سے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اس حد میں قدم رکھ دیتا ہے جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ آج بھی شیطان انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہی حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا جس کیفیت میں تھے اس کیفیت سے نکال دیا، اور وہ کیفیت کیا تھی کہ نہ کوئی مشقت، نہ کوئی محنت، ہر طرح کا اچھا سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کا خاص لباس عطا فرمایا، لیکن ان کیفیت سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ پھر فرمایا اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔
تو جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں بھری جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے دشمن ہیں۔ جس طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے اپنا دشمن بنا لو، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اور شیطان کی یہ دشمنی آج بھی جاری ہے، وہ انسان کو ورغلاتا رہتا ہے مسلسل، تاکہ انسان اس حد کے اندر قدم رکھ دے جس میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس کام کے لیے وہ مسلسل انسان کی ذہن سازی کرتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، یقین دہانی کرواتا ہے کہ اس برائی کے نتیجے میں تمہیں لوگوں کی نظروں میں خاص مقام ملے گا، اور پھر انسان کو یہ بھی محسوس کرواتا ہے وسوسوں کے ذریعے کہ اگر اس برائی کو چھوڑ دیا تو جینا ممکن ہی نہیں ہوگا، اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے انسان کے بھٹکنے کی، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ایسے موقع پہ انسان کے لیے اپنی غلطی سے پلٹ آنا، توبہ کرنے کا موقع تو موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان یہ بھی ورغلاتا رہتا ہے کہ تمہاری توبہ کب سنی جائے گی، اور یوں آہستہ آہستہ انسان دعا مانگنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے انسان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مشن ہے، یہی اس کی دشمنی ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو ایک دشمنی تو یہاں پہ شیطان اور آدم کی ہے، اور دوسری دشمنی جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ انسانوں میں مرد اور عورتوں کے آپس مابین ہے۔ جس طرح سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں ہمیں ملتا ہے کہ اے اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں تم راہ حق سے ہی منحرف ہو جاؤ، یعنی عورت جو ہے وہ مرد کو پھسلاتی ہے، غلط راستے پہ ڈالتی ہے، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے جانے کا مقصد واضح فرما دیا کہ زمین میں تمہارا ٹھکانا ہوگا، لیکن ایک وقت تک تم فائدہ اٹھاؤ گے، پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جسے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی مسکن نہیں ہے، یہ تو ایک راہ گزر ہے جہاں سے اگلے جہان کے لیے زیادہ راہ حاصل کرنا ہے۔ تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی مدت کے لیے بھیجا؟ ایک خاص وقت تک، اور یہ خاص وقت انسان کے لیے اس کی زندگی ہے، اور ساری کائنات کے لیے قیامت تک کا وقت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اب آدم کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین بھی فرما دی۔ آیت نمبر 37 ہے فَتَلَقَّى، پھر سیکھ لیے، آدم نے من ربی ہی، اپنے رب سے، کلماتن، چند کلمات، فتابہ، تو اس نے توبہ قبول فرمائی، علیہ، اس سے، انہو، یقیناً وہ، ہوا، وہی، التواب الرحیم، بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی اس غلطی پہ وہ نادم ہوئے، اور اس کی وضاحت بھی سورہ اعراف میں آئے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سخت پشیمانی اور ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس توبہ و استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دیے، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، کیونکہ توبہ کی اصل حقیقت تو یہ ہے نا کہ انسان کے اندر جب گناہ پر ندامت پیدا ہو جائے، وہی اصل توبہ ہے۔ تو اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات القاء فرمائے، اور جن سے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور وہ کلمات بھی ہمیں سورہ اعراف کی آیت 23 میں ملتے ہیں۔ قَالَ
ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔ حضرت آدم کی توبہ کے بارے میں ایک غلط عقیدہ جو ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک موضوع روایت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی، من گھڑت، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی۔ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے اور قرآن حکیم کے مخالف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کسی وسیلے کے بغیر براہ راست دعا کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگنے کا براہ راست طریقہ سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب توبہ میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ جو گناہ بھی ہو گیا اس پر سچے دل سے نادم اور پشیمان ہوا جائے۔ نمبر 2 توبہ کے وقت دل میں خوب یہ ٹھان لینا کہ آئندہ اس سے باز رہیں گے، اور نمبر 3 یہ کہ توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت کا پیدا ہو جانا کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو انسان مسلسل غلطیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلسل معاف فرماتا رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے انسان کو توبہ کی توفیق سے نوازا اور اس کو معاف کر کے اسے درگزر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم کی سرتابی ہوئی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تکبر پہ مزید اکڑ گیا، تکبر کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ۔ اور دوسری طرف غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوئے، توبہ کی۔ جیسے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کل حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے باز آنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔